میرے محترم بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر بڑا احسان ہوا ہے، بڑا انعام ہوا ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اور اللہ کے یہاں رمضان کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ روزے فرض ہے، تو روزوں کا جاننا اور روزوں کے بارے میں معلوم کرنا اور روزے کی ساری قسموں کا معلوم ہو جانا، یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو آج ہم جاننے والے ہیں کہ روزوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، روزوں کی کل 6 قسمیں ہیں، یعنی 6 طریقے کے اور 6 طرح کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ تو وہ ہے جس کو ہم فرض کہتے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، پورے مہینے، اس کو فرض روزہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم جو روزے کی ہے وہ واجب روزہ ہے، جس کو ہم واجب کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے روزے کی وہ سنت ہے، جس کو ہم مسنون بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم جو ہے روزے کی وہ نفل ہے۔ اور 5ویں قسم جو ہے روزے کی وہ مکروہ ہے۔ اور 6ٹھی قسم جو ہے روزے کی وہ حرام ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ جو فرض روزے ہیں وہ کون سے روزے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، سال بھر میں صرف رمضان المبارک کے 30 روزے، یعنی پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض ہے۔ رمضان کے روزوں کا فرض ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور امت اپنی پوری تاریخ میں تواتر کے ساتھ لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ساری امت کا اس کے اوپر اجماع رہا ہے، اور ساری امت تواتر کے ساتھ روزوں کو رمضان کے مہینے میں رکھتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اس پر عمل کرتی رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ روزے فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص رمضان کے فرض روزے کا انکار کر دے، یعنی اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا انکار کر دے، تو شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے اور اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوبارہ اب ایسے شخص کو مسلمان بننے کے لیے دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور میرے بھائی، اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے فرض روزے کو چھوڑ دے، تو وہ شخص شریعت کی اصطلاح میں فاسق ہے اور سخت گنہگار ہے، اور اللہ کے یہاں سخت مجرم ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، رمضان کے روزے
کا رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو پورے مہینے اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اب دوسری قسم جو روزوں کی ہیں میں نے بیان کیا اوپر، وہ روزے واجب ہیں۔ تو واجب روزے جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے نظر کے روزے۔ اب نظر کہتے ہیں میرے بھائی دوستو، ایگزامپل کسی شخص نے یہ کہا، کسی شخص نے نظر مانی، یعنی یہ کہا اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، یا کسی نے یہ کہا اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، تو پھر اللہ پاک نے اس کام کو پورا کر دیا، تو پھر جو اس نے نظر مانی تھی اس نظر کے بدلے میں ان روزوں کا رکھنا واجب ہو جاتا ہے، پھر ان کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اور دوسرے جو ہوتے ہیں واجب روزے، وہ کفارے کے روزے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے رمضان کے روزے میں ایسی غلطی کر دی جس سے کہ کفارہ ادا کرنا ضروری بن گیا، اور رمضان کے روزے کا کفارہ یہ بنتا ہے کہ وہ انسان 60 دن تک لگاتار تواتر کے ساتھ اور روزہ رکھے۔ تو ان روزہ رکھنے کو یعنی کفارے کے روزے رکھنے کو واجب کہا گیا ہے، اور ان کا رکھنا بھی واجب ہے۔